بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ سبق نمبر 104، قرآن کی بلاغت، علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ کا چیلنج۔ علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ مصر کے مشہور عالم ہیں، جنہوں نے قرآن کی نئے انداز پر تفسیر بھی لکھی ہے، جس کا نام ہے جواہر القرآن۔ ان کا ایک مرتبہ فرانس کا سفر ہوا اور وہاں ان کے کچھ غیر مسلم یہود اور عیسائی لوگوں سے دوستی تھی۔ ایک مجلس میں ان کی بات چیت ان لوگوں سے ہوئی اور وہ سب عربی زبان سے بھی واقف تھے، بلکہ عربی کے ماہر تھے۔ درمیان میں ان لوگوں نے علامہ طنطاوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم ایک معجزہ ہے اور اس کے جیسا کلام کوئی نہیں بنا سکتا، کیا یہ صحیح ہے؟ علامہ طنطاوی نے کہا کہ ہاں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے؟ علامہ طنطاوی نے کہا کہ ہاں، میرا اور ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ بڑا عجیب عقیدہ ہے اور آپ جیسا علامہ اس کو مانتا ہے تو تعجب ہے۔ علامہ طنطاوی نے کہا کہ یہ عقیدہ کوئی عجیب عقیدہ نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، اور اگر آپ اس کو آزمانا چاہیں تو میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ قرآن کریم جیسی ایک آیت بنا دے، اور آپ ہرگز نہیں بنا سکتے۔ علامہ نے کہا کہ میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں، آپ سب عربی کے ماہر ہیں، آپ اس کو عربی میں بنا دیجئے، پھر دیکھیے کہ کیا آپ کا کلام قرآن کے مقابلے کا ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ جملہ بتائیے۔ علامہ طنطاوی نے ان سے فرمایا کہ آپ حضرات ایک جملے کی عربی بنائیے، پھر مقابلہ کر لیں گے کہ قرآن نے اس مضمون کو کس طرح ادا کیا ہے۔ علامہ طنطاوی نے ایک چھوٹا جملہ ان کو دیا کہ جہنم بڑی ہے، اور کہا کہ اس کی عربی بنائیے، تو وہ لوگ فوراً 2-4 جملے عربی زبان میں بنا دے۔ کسی نے بنایا النار وسیعۃ، اور کسی نے بنایا جہنم فصیحۃ، اور کسی نے کہا النار فصیحۃ، اور کسی نے کہا جہنم وسیعۃ۔ علامہ طنطاوی نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو جملے بنائے ہیں ان میں کوئی خرابی نہیں، عربی زبان میں جو بھی اس جملے کو ادا کرے گا وہ اسی طرح ادا کرے گا، مگر آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ محض ایک جملہ ادا نہیں کر رہے ہیں بلکہ قرآن کا جواب دے رہے ہیں۔ لہذا اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کو 1 سال کا یا 2 سال کا وقت دینے تیار ہوں۔ آپ اس جملے کو اس سے بھی اچھے انداز سے بنا سکتے ہوں تو غور کر لیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس سے اچھا نہیں بنا سکتے، اور ہم نے اپنی پوری صلاحیت لگا کر یہ جملے بنائے ہیں، لہذا اب آپ بتائیے کہ قرآن نے اس مضمون کو کس طرح ادا کیا ہے۔ علامہ طنطاوی نے کہا کہ دیکھو اسی مضمون کو قرآن کس طرح ادا کرتا ہے۔ علامہ طنطاوی نے قرآن کریم کی آیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی، یوم یقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ جس دن کہ ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ کہے گی کہ کیا مزید ہے۔ اس آیت میں بھی یہی مضمون بیان کرنا مقصود ہے کہ جہنم بڑی ہے، مگر اس کو ایک سادے جملے میں بیان کرنے کے بجائے ایک واقعے کی شکل میں بیان کیا کہ جس دن ہم سارے جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد جہنم سے کہیں گے، پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب میں کہے گی کہ نہیں، اور مزید گنجائش ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جہنم اتنی بڑی ہے کہ سارے جہنمیوں کو اس میں ڈالنے کے بعد بھی اس میں مزید جگہ باقی ہے۔ دیکھیے، ایک یہ انداز بیان ہے جہنم کے بڑے ہونے کا، اور اس میں بڑی شان اور شوکت ہے اور بلاغت ہے، اور ایک یہ انداز ہے جہنم وسیعۃ اور النار فصیحۃ۔ دونوں کے انداز میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جب علامہ طنطاوی نے یہ آیت ان کے سامنے تلاوت فرمائی تو وہ لوگ خوشی میں جھومنے لگے اور کہنے لگے کہ واقعی اس کا کوئی جواب نہیں۔ ایک صحابیہ خاتون کا قرآنی استدلال۔ ایک دلچسپ واقعہ حدیث کی کتابوں میں مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں فرمایا کہ عورتوں کا مہر 40 سوقیے سے زیادہ نہ باندھا جائے۔ اگر کسی نے اس سے زیادہ مہر باندھا تو میں اس زیادتی کو بیت المال میں ڈال دوں گا۔
مجلس میں ایک عورت عورتوں کی صف سے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی کہ امیر المؤمنین، آپ کو یہ حق نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ تو کہا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے عورت کو ایک قنطار بھی دیا تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک قنطار بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت نے صحیح کہا اور مرد نے خطا کی۔